ویلکم ٹو دا بیٹر پاکستان۔ اس عظیم و شان بادشاہی مسجد کی تعمیر کی وجہ جاننے کے لیے آج میں آپ کو ایک سچی اور دلسوز کہانی سناتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ تاریخ ہمیشہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تاریخ وہ جو بادشاہ خود لکھواتے ہیں اور دوسری وہ جو اس کے مخالفین لکھتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں تاریخ کے دونوں رخ پیش کیے جائیں گے، تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت ہندوستان کے تخت پر شاہ جہاں براجمان تھا۔ یہ وہی شہزادہ خرم ہے جسے ہم تاج محل کے حوالے سے جانتے ہیں۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا دارا، پھر شاہ شجاع، اورنگزیب عالمگیر اور مراد بخش۔ شاہ جہاں کے دور میں اس کا بڑا بیٹا دارا انٹرفیتھ ہارمونی کے لیے کام کرتا تھا اور یہ منصب اس کو بادشاہ نے سونپ رکھا تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے علاوہ بہت سی اقوام آباد تھی اور اس وزارت کے لیے ہر سال شاہی خزانے سے دارا شیکو کو 2 کروڑ کی خطیر رقم دی جاتی تھی، جس سے وہ تمام مذاہب کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے کام کرتا تھا۔ ان کے لیے لنگر خانے بناتا تھا اور ان کے عبادت گاہوں کے لیے کام کرتا تھا تاکہ تمام مذاہب میں ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ دارا شیکو کے میاں میر سرکار سے بہت اچھے مراسم تھے اور دارا کی روحانی اور باطنی تربیت میاں میر سرکار نے کی تھی اور وہ اکثر میاں میر سرکار کی محفل میں جا کے بیٹھا کرتا تھا۔ دوسری طرف یہ بات اورنگزیب عالمگیر کو بالکل پسند نہیں تھی۔ اورنگزیب عالمگیر سخت قسم کا آدمی تھا اور اسے بالکل پسند نہیں تھا کہ دارا غیر مسلموں کے ساتھ اتنے قریبی مراسم رکھے یا دارا جس طرح کی گفتگو کرتا تھا، ہندو، سکھ، عیسائی اور سب کے ساتھ مراسم رکھتا تھا، اس کو اورنگزیب عالمگیر پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اورنگزیب عالمگیر نے اس کو ملحد کہنا شروع کر دیا اور اپنے حلقہ احباب میں اور اپنے لوگوں میں کہنا شروع کر دیا کہ دارا شیکو کا ایمان خراب ہو چکا ہے اور وہ دارا اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ دوسری طرف شاہ جہاں دارا سے بے حد محبت رکھتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد تخت ہندوستان پر دارا شیکو بیٹھے، لیکن اپنے 4 بیٹوں کے اختلافات ان کو نظر آ رہے تھے اور اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شاہ جہاں نے اپنے 4 بیٹوں کو علیحدہ علیحدہ جاگیریں عطا کر رکھی تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر کی نظر تخت ہندوستان پہ تھی۔ اورنگزیب جانتا تھا کہ جب تک دارا زندہ ہے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف بادشاہ اپنے بیٹے دارا سے بے حد خوش تھا اور اس کو ہندوستان کا بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے شاہ جہاں نے اپنے تخت کے برابر دارا شیکو کا تخت لگوا دیا۔ جب یہ خبر اورنگزیب تک پہنچی تو اس نے مسلمانوں کے جذبات کو ابارنا شروع کر دیا اور جس طرح وہ پہلے خبریں پھیلا رہا تھا کہ دارا ملحد ہو چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے، تو اسی طرح کے جذبات ابارے اور ایک فوج جنگ کی نیت سے تیار کرنا شروع کر دی اور فوج میں بھرتی شروع کر دی۔ اورنگزیب نے اپنی فوج کے ساتھ بادشاہ کے محل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ بادشاہ نے جلال میں آ کر اس کو خطوط لکھے اور اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے کہا، لیکن جب اورنگزیب نے پیش قدمی نہ روکی تو شاہ جہاں نے ایک لشکر دارا شیکو کی قیادت میں روانہ کیا اور اس لشکر کے بہت بڑی ٹکڑی کا سردار خلیل خان تھا۔ دونوں فوجیں جمنا کے کنارے پر آپس میں ٹکرائی۔ پہلے توپوں نے بارود اگلا اور اگلے مرحلے میں دو بدو لڑائی شروع ہوئی۔ دارا شیکو اپنے ہاتھی کے بالان پہ بیٹھا اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ دارا شیکو نے خلیل خان کو حکم دیا کہ تازہ فوج میدان میں اتارے۔ خلیل خان نے دارا شیکو کے کان میں آ کے کہا کہ حضور، ہم جنگ جیت چکے ہیں، مزید فوج اتارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ بھی بالان سے نیچے آ جائیں کہ کوئی تیر آپ کی جان نہ لے لے۔
دارا شیخو چونکہ خلیل خان پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اس لیے اس کی بات مانتے ہوئے بالان سے اترا اور گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ خلیل خان نے سپاہیوں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ دارا شیخو مارا گیا ہے۔ جب سپاہیوں نے بالان پہ دیکھا تو دارا شیخو نظر نہیں آیا۔ سپاہی یہ سمجھے کہ خلیل خان سچ کہہ رہا ہے اور سپاہی میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے پہ اورنگ زیب کو فتح حاصل ہوئی اور دارا شیخو نے بھی بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ خلیل خان نے ایسا کیوں کیا؟ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ خلیل خان نے ایک بار محل کی ایک کنیز کو بے آبرو کیا تھا، اور اس وقت عالمگیر یہ چاہتا تھا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے اور اس کو سخت سزا دی جائے، لیکن دارا چونکہ رحم دل آدمی تھا تو اس نے خلیل خان کو معاف کر دیا تھا، لیکن معاف کرنے سے پہلے اس کو جوتیاں لگوائی تھی اور اس کو ذلیل کیا تھا، اور خلیل خان نے اپنی اس ذلالت کا بدلہ آج میدان جنگ میں لیا تھا۔ دارا کے فرار ہونے کے بعد خلیل خان بھی اپنے تازہ دم لشکر کے ساتھ اورنگ زیب کے فوج میں شامل ہو گیا۔ شکست کے بعد دارا نے ملک جیون کے پاس پناہ حاصل کی۔ ملک جیون ایک افغان سردار تھا، لیکن ملک جیون نے بھی وفا نہ کی اور اورنگ زیب کے ساتھ ساز باز کر کے پیسوں کے عوض دارا کو اورنگ زیب کے حوالے کر دیا۔ ایک خارش زدہ ہاتھی پہ پھٹے ہوئے لباس میں دارا کو بٹھا کر ہاتھ باندھ کر اورنگ زیب نے ایک جلوس کے ساتھ دلی کی سڑکوں پہ گھمایا۔ اورنگ زیب کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ دارا ایک باغی ہے، لادین ہے، ملحد ہے، لیکن ہوا اس کا الٹ۔ دارا کو ایک شاہی فرمانروا کو اس حال میں دیکھ کے دلی والوں کے دل اور آنکھیں بھر آئی اور لوگ اورنگ زیب کے مخالف ہو گئے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ہی دارا سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ دارا ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اگلے ہی دن اورنگ زیب نے عدالت لگائی اور دارا کو سزائے موت دلوا دی۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو جلاد تھے وہ بھی وہ تھے کہ جن کو دارا نے ہی بھرتی کیا تھا، اور سر قلم کرنے سے پہلے انہوں نے پہلے دارا شیخو سے معافی مانگی اور پھر ان کا سر قلم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عالمگیر نے دارا کو ایک مقبرہ میں دفن کروا دیا جو شاید ہمایوں کا مقبرہ تھا، اور اس کے بعد عالمگیر نے ہندوستان کے تخت پر اپنی حکومت قائم کر دی اور شاہ جہاں کو آگرہ میں قید کر دیا۔ دارا شیخو جو کہ اللہ کے مخلوق سے بہت محبت کرتا تھا، ان کی خصوصی محبت میاں میر سرکار سے تھی۔ میاں میر سرکار کا مزار اقدس لاہور کے شاہی قلعہ سے کوئی 10 سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دارا شیخو چاہتا تھا کہ ایک خوبصورت سڑک شاہی قلعہ سے مزار اقدس تک تعمیر کروائی جائے جو سرخ پتھر کی بنی ہو، اس کی دونوں اطراف پر فوارے اور اعلیٰ درخت ہوں، جس سڑک سے چل کر وہ مزار اقدس پر حاضری دے اور شہر کے باقی لوگ بھی دربار میں حاضری کے لیے اسی سڑک کو استعمال کریں۔ دارا شیخو کے شہادت یا قتل کے بعد جب لاہور اور دلی میں لوگوں نے احتجاج شروع کیا تو اورنگ زیب عالمگیر نے مسلمانوں کے اندر غصے کو کم کرنے کے لیے انہی لال پتھروں سے بادشاہی مسجد تعمیر کروائی۔ یہ وہی لال پتھر ہیں جو پورے ہندوستان سے دارا نے اس سڑک کو تعمیر کرنے کے لیے جمع کیے تھے۔ دارا شیخو نے 2 کتابیں بھی لکھی جن میں ایک ہے سکینۃ الاولیاء اور ایک ہے سفینۃ الاولیاء۔ سفینۃ الاولیاء میں اس وقت ہندوستان میں جتنے اولیاء اللہ کے مزارات موجود تھے ان کے بارے میں ڈیٹیل موجود ہے، اور سکینۃ الاولیاء حضرت میاں میر کے متعلق لکھی گئی ہے۔ جیسا کہ تاریخ کے پہلے پہلو میں اورنگ زیب عالمگیر ظالم اور
دارا شیخو مظلوم نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کے دوسرے پہلو کا جائزہ لیں تو وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اورنگزیب عالمگیر مغلوں میں پہلا بادشاہ تھا جو حافظ قرآن تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے ٹیکس ختم کیے، جس سے غریبوں کی زندگی بہت بہتر ہوئی۔ اورنگزیب ایک انصاف پسند حکمران تھا، اور جو فرما روا آپ کی اطاعت کرتا تھا تو اس کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی۔ اگر وہ اس دعوت قبول کر دیتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ پھر اورنگزیب عالمگیر نے ایک کتاب مرتب کروائی تھی، فتاوی جہانگیر، جس کو اس وقت کے 500 جید علماء نے کئی سال محنت کر کے مرتب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر شاہی خزانہ سے ایک پیسہ نہیں لیتا تھا، اور اپنا خرچہ قرآن پاک لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر وہ سیل کر کے اٹھایا کرتا تھا۔ اور عالمگیر کے دور میں مغلیہ سلطنت چین کے بارڈر تک جا پہنچی۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو کچھ مورخ دارا شیخو کے حق میں ہیں اور کچھ مورخ اورنگزیب عالمگیر کے حق میں۔ اورنگزیب عالمگیر نے شاہ جہاں کو قید کیا اور اس کی موت آگرہ کے قلعے میں ہی ہوئی، اور اپنے باقی کے 2 بھائیوں کو بھی قتل کر دیا۔ جو لوگ دارا کے مخالف ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر دارا کی حکومت آتی اور دارا کو اورنگزیب قتل نہ کرتا تو ہندوستان میں مسلمان باقی نہ بچتے۔ دوسری طرف جو لوگ اورنگزیب کے مخالف ہیں اور ہندوستان میں جو آج قتل و غارت ہو رہی ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جی اورنگزیب عالمگیر کی باقیات ہیں، اور اورنگزیب نے اسلام تلوار سے پھیلایا۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان پہ 50 سال حکومت کی۔ اگر اورنگزیب تلوار سے لوگوں کو مسلمان کرتا تو ہندوستان کے اندر کوئی بھی ہندو باقی نہ بچتا۔ باقی میں کسی کے حق یا مخالف میں نہیں ہوں۔ تاریخ 2 قسم کی ہوتی ہے، اور تاریخ میں ہمیشہ یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ کسی ایک سے متاثر ہوتے ہیں اور بہت سے اس کے سامنے والے فریق سے۔